السلام علیکم۔ دکھ تو سارا سال رہتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ چند دن ایسے آتے ہیں جب وہ کلیاں دکھ کی جو ہیں پھول بن کر تکلیف زیادہ دیتے ہیں، اور ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں چھوٹے چھوٹے کلپس میں ضرور سنتی ہوں، علماء کی کلپس جن میں بہت سے واقعات کربلا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، بی بی زینب سیدہ کا ذکر، بی بی صاحبہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، کہانیاں ایسی جو کہ حقیقتیں ہیں، باتیں ایسی جو دل خراش، دل توڑنے والی، وہ جو تھے مظلوم ان پر کیسے کیسے ظلم کیا گیا۔ اور میں سنتی اس لیے ہوں کہ مجھے ہسٹری پتہ چلے، تاریخ پتہ چلے، تاکہ مجھے پتہ ہو کون کس کا کیا تھا، کون کس کا ماجایا تھا، کس کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ اس لیے بھی سنتی ہوں کہ میری اپنی بھی تربیت ہوتی ہے، اسپریچول گروتھ کہہ لیجئے، اس طرح ایموشنلی، جذباتی طور پہ تھوڑا سا دل اور رحم دل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اور نرمی آ جاتی ہے۔ جو ایک ظالم ہوتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ کسی پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو آج میں نے ایک یہ دیکھی جس نے میرے دل کو پاش پاش کر دیا، اور میں نے اس کو بات پوری، آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور پھر بتاؤں گی کہ میرا دل کیوں اس کی طرف زیادہ مائل ہوا اور کیوں رویا۔ ایک بوڑھی عیسائی خاتون کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ایک سر کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جانتے ہیں کس کا سر تھا؟ بہت خوبصورت سر تھا، سب سے حسین سر تھا حضرت علی اکبر کا۔ اب ایک مرتبہ اس نے جب سر کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھتی جا رہی تھی۔ اب ماں کو کون کیسے سمجھائے کہ بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے، نظر نہیں لگے گی، لیکن جناب لیلا سے رہا نہ گیا۔ فوراً سوال کیا، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا، بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے بیٹے کو نہ مرتا دیکھا ہو۔ وہاں ساری کی اس لیے دل پاش پاش ہوا کہ جب جہاں رگ کو لحد میں اتارا، تو عارف بھی یہی کہتے تھے اور میں بھی یہی، کہ ہم خود ہی لحد میں ساتھ اتر جائیں۔ علی اکبر، یوسف ثانی بھی، شبیہ رسول بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت۔ ماں کا ٹکڑا تو خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس کو پھر بھی خوبصورت لگتا ہے۔ 18 سال کی عمر، زینب بی بی پھپھو، انہوں نے پالا اس کو۔ اور آپ سوچیں، اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں ایک ماں کا دل، بچہ حیات ہوتا ہے نا تو زیادہ کوئی غور سے دیکھ رہا ہو تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے۔ ہر بات میں وہ ماشاءاللہ کہتی ہے، اللہ کی مرضی سے بار بار وہ ایسی آیتیں پڑھتی ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ نظر نہ لگے، نظر بد سے دور رہے۔ اب تھوڑا سا امیجن کریں ننھا صاحب کا بچہ کس قدر لپیٹ کے کمبلوں میں، یا اسے تھوڑا سا بڑا کس طرح گودیوں میں لے کر بھاگتا کھیلتا، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، ذرا سا وہ گر جائے تو کس طرح اٹھا کے، اور یہاں تن سر سے جدا کر دیا، نیزے پہ سر۔ عیسائی عورت نے کہا کہ ذرا نیچا کرے، اور وہ خون پونچھ دیا، اور وہ ماں دیکھ رہی ہے، لیلا ماں دور سے دیکھ رہی ہے، اور کہتی ہے تم کیوں اس کو دیکھی چلی جا رہی ہو؟ مطلب پتہ ہے کہ بچہ ہے، شہید ہو گیا، اب نظر نہیں لگی تھی، جو نظر لگنی تھی وہ لگ چکی، اب نظر نہیں لگنی۔ اب تو اس چیز سے وہ چلا گیا دور، پار ہو گیا، ہر ظلم سے، ہر دکھ سے قربان ہو گیا، ہم سب کی خاطر، ہمارے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے۔
آپ سوچیں کہ ماں کہتی ہے، اور اس نے کہا کہ نظر نہیں لگے گی. میں تو صرف یہ دعا کر رہی ہوں کہ ماں زندہ نہ ہو. ماں کا دکھ ہی ایسا ہے کہ بچہ اگر حیات نہ ہو، چلا گیا، تو ماں کی تکلیف ساری زندگی ختم نہیں ہوتی. ابھی بھی جہارا کے کمرے میں جب اور بچے آ کے کھیلتے ہیں، اس کے کمرے کو میں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح وہ چھوڑ کے گئی تھی. اور اس کے کمرے میں آ کے اس کے کھلونوں کو، چیزوں کو، کتابوں کو ہاتھ لگاتے مجھے تکلیف ہوتی ہے. چند کپڑے اس کے، باقی تو بہت دے دیے، 1-2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں نے. اور اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اس نے آ کے مجھ سے پوچھنا ہے کہ ماما میرے کمرے میں میس مچا ہوا ہے. کیا اس نے کہنا میری چیزیں جو ہیں وہ کہاں ہیں، کوئی ٹوٹ گئی یا خراب ہو گئی؟ کیا اس نے آ کر پوچھنا ہے مجھ سے میرے کپڑے کہاں رکھے، وہاں کیوں نہیں رکھے؟ آج بھی کوئی زیادہ اس کی بات کرے تو مجھے پتا اس کو اب نظر نہیں لگے گی. اس کو بھی جو نظر لگنی تھی یقیناً وہ لگ گئی، لیکن اب تو نہیں لگے گی. لیکن میرا دل کیوں ایسا کہتا ہے؟ اس کی تصویر زمین پہ گر جائے، جس سے مجھے بہت ضروری بات یاد آئی. اس کی تصویر زمین پہ گر جائے، اس کی کوئی ایسی، تو فوراً اٹھا کے اوپر رکھ دیتی ہوں میں کہ پاؤں میں نہ آئے، بے حرمتی نہ ہو. بہت دفعہ ہم نے اس طرح سے بنانے کی کوشش کی. بچوں نے کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے فلائر ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں پرنٹڈ، تو ان پہ تصویر جہارا کی، تو اس کے دوستوں نے کہا کہ نہیں آنٹی اس کی تصویر نہ ڈالیے گا، پاؤں میں رل جائے گی. تو مجھے اس سے یاد آیا کہ جب جا نماز کے اوپر اتنی یہ تصویر بنی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی، کچھ ہم پاؤں میں نہیں رکھتے. میں تو جہارا کی تصویر کو نیچے گرنے نہیں دیتی، احترام ہوتا ہے. تو ماں کا دل یہ ہے. تو جب میں نے یہ سنی تو اتنا میرا دل ہوا کہ وہ یوسف ثانی، وہ حسین، اور اس ماں لیلا کا جگر کا ٹکڑا، کہ آج بھی وہ اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم کیوں اس کو اتنا دیکھ رہی ہو؟ اور اس نے کہا اس لیے نظر نہیں لگے گی. ماں حیات نہ ہو کہ ماں تو زندہ ہی درگور ہو جاتی ہے، جیتے جی مر جاتی ہے، لیونگ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو مجھے خیال ہے کہ میں اس واقعے کے ساتھ آپ کو یہ کوشش کروں بتانے کی کہ جب یہ آپ سنتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. آپ ایک بہتر انسان ہوتے ہیں. اور مقصد کربلا کا جو ہمیں انہوں نے اتنی بڑی میراث چھوڑ دی، لیگیسی چھوڑ دی، وہ یہی تھی: رحم دلی، صبر، قربانی، حسن اخلاق. اور آپ جب یہ سنتے ہیں ان کی باتیں کہ انہوں نے ایسے وقتوں میں کیا جواب دیا، کیا کیا، ان کا کوڈ آف کانڈکٹ کیا تھا، بیہیویئر کیا تھا، کردار کیا تھا، تو کچھ تو سیکھتے ہیں. سب کچھ تو ہم نہیں کر سکتے. شاید چاہے تو 70-80%، میں تو شاید 1% بھی نہیں کرتی. ہاں میں یاد کر لیتی ہوں، رو لیتی ہوں، دعا دیتی ہوں، اور اللہ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے توفیق دینا کہ کوئی ایک بات تو میں ان کی مان لوں. اور ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ جہارا کی فیملی پنجتن پاک کی فیملی ہو، کیونکہ یہ جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا سلسلہ. جیسے اللہ نے تو خود کہا یہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. سو علی اکبر، اب آپ ذرا ذہن میں لائیں، نیزے پہ سر، یہ ظلم کیا انہوں نے. میں تو بچی کی چیزیں آگے پیچھے کر دے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، کوئی جا کے نیزے پہ سر. سوچئے گا. سیکھیں ان سے، سیکھیں ان باتوں سے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کسی مجلس میں جانا ہے، ضرور جائیں، سنیں جو صحیح بات لگے، لیکن یہ ضرور کریں کہ یہ کلپس جیسے میں سنتی ہوں، اور پھر ایک طرح کا ٹریبیوٹ ہے، ایک طرح کی خراج تحسین ہے کہ میں ان کو یاد کر کے تاریخ کے ان واقعات کو سن کے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہتر انسان بنوں، جو اگلے کے دکھ کو، اس کی مزری کو، اس کی تکلیف کو سمجھے، اور بحیثیت ایک ماں کے جیسے انہوں نے صبر کیا. اب آپ سوچیں اس ماں لیلا کا صبر کیا ہوگا، تو ہم کون ہیں ان کے آگے؟ کچھ بھی نہیں.